کہ عید الفطر کے 1444 کے اس اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ حشر جو ہم نے کل جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی جو موضوع تھا اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اسی آیہ مبارکہ کے ضمن میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آج کی اس عید کی ایک اور خصوصیت کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اپنی تمام مخلوق میں برگزیدہ بنایا، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں، پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ آپ کا جو یوم ولادت ہے عمومی طور پہ وہ مسلم ملت 12 ربیع الاول شریف کو مناتی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، لیکن وہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہے اور شمسی کیلنڈر یا عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ تو اس حوالے سے آج اس اعتبار سے 2 عیدیں جمع ہیں کہ ایک عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک عید الفطر ہے، کیونکہ ہمیں جو یہ باقی عیدیں ملی، باقی جو خوشیاں ملی، جو بھی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی، وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل اور آپ کے وسیلہ سے عطا ہوئی۔ اس لیے آپ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہیں، اور یہ عقیدہ اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے کہ اللہ نے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، اور اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اس کا ترجمہ ظفر علی خان صاحب نے یوں کیا ہے، اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یا غالباً یہ حالی کی مسدس سے ہے، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ اور قلندر لاہور علامہ اقبال علیہ رحمہ یوں پکار اٹھے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عیسوی اعتبار سے یوم ولادت بھی ہے، جسے ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ دوہری خوشی کا دن کہ اہل ایمان نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا، جب روز میثاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا تھا ساری روحوں سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، عالم ارواح میں ساری روحیں بولی تھی بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جب اس کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کا وقت آیا
تو آج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ کم ہیں، غیر مسلم بہت زیادہ ہیں۔ ان میں نصرانی ہیں، ان میں یہودی ہیں، ان میں مجوسی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، دیگر، یعنی دنیا کی قریباً 7.5 ارب آبادی میں اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور 1.5 ارب مسلمانوں میں سے صحیح مسلمان کتنے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جو ہیں وہ اس وجہ سے بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو بڑے بڑے اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی تھی، جن کے دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزرتے تھے، وہ صائم الدہر تھے، قائم اللیل تھے، دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، مولا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ذاتی اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والی جو ذات ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اور حضور کی عبادت کا عالم کیا تھا کہ آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ کھڑے اس قدر، قیام اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں عرض کرتی یا رسول اللہ نے تو آپ کو وہ شان دی ہے کہ آپ کے وسیلے سے آپ کے پہلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، عائشہ افلا یکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اس قدر قیام اور اس قدر عبادت کہ خود خالق کائنات نے فرما دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب ساری رات کھڑے ہونے کے بجائے کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ یعنی خود اللہ نے فرما دیا۔ اتنی عبادت کے باوجود، اتنی محنت اور مشقت کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، مولا لا احصی ثناء علیک حتی اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی تعریف کرتا۔ یعنی یہ بندگی کی انتہا ہے کہ پوری رات اور اپنی زندگی عمر عزیز کا غالب ترین حصہ اللہ کی بندگی میں ہی گزار دیا، لیکن پھر بھی عرض یہی ہے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو میرے بھائیو، ہم تو کون ہیں؟ وہ حضرت مولانا روم نے ایک بڑی زبردست حکایت لکھی ہے کہ عرب میں عمومی طور پہ پانی، خاص کر حجاز مقدس یعنی مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ان علاقوں میں پانی کم ہوتا تھا، بہت کم تھا، اور پانی کی بہت کمی ہوتی تھی، بہت گرم علاقہ ہے، بارشیں نہیں ہوتی تھی۔ تو وہاں کا ایک بندہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اس کے دل میں آیا کہ میں وقت کے بادشاہ خلیفہ سے ملاقات کروں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک عمومی طور پہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کے ہاں جاتے ہیں
میں نے کل بھی جمعے پہ جیسے گزارش کی تھی کہ کسی کے ہاں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ لے کے جایا کرو۔ اس نے سوچا کہ میں اس بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کے لیے کیا تحفہ لے کے جاؤں۔ اب وہ بڑا اس نے سوچا، غور کیا، تو غور کرتے کرتے اس کے ذہن میں آیا چونکہ وہاں پہ عرب میں پانی نہیں تھا، اس نے سوچا شاید وہاں بھی یہ کیفیت ہوگی۔ اس نے پانی کا ایک مشکیزہ بھرا اور اس کو اپنی سواری پہ لادا اور وہاں سے نکل آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے گھنٹوں کی بات تو تھی نہیں کہ آپ فلائٹ پہ بیٹھیں، جہاز پہ بیٹھے اور جناب یہ جا وہ جا، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ چل چل کے وہاں سے عرب سے جب بغداد پہنچا، ہارون رشید کا جو پایا تخت تھا، تو اس نے جو آگے دربان تھے وہاں پہ اس کے جو کارندے تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں عرب سے آیا ہوں اور میں خلیفہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے یہ مشکیزہ؟ تو اس نے کہا یہ پانی ہے، میں تحفہ لایا ہوں بادشاہ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت لوگوں کے اندر کوئی ایمان کی حرارت ہوا کرتی تھی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کو خلیفہ کے دربار میں لے گئے۔ ملاقات ہوئی، خلیفہ نے پوچھا کیا لائے ہو میرے لیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، امیر المومنین، میں آپ کے لیے یہ پانی کا تحفہ لایا ہوں۔ اب خلیفہ نے بھی اس کی دل آزاری نہیں کی، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر آپ کو کوئی تحفہ دے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، چاہے وہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، بہت کم قیمت ہو، لیکن یہ نہیں بنتا کہ آپ ناگواری کا اظہار کریں، اس کی دل آزاری کریں، بلکہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بادشاہ نے بھی ایسے کیا، اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا، آپ اتنی دور سے آئے اور میرے لیے پانی کا تحفہ لائے۔ اور اس نے کہا کہ اس کا جو مشکیزہ ہے نا اس کو اشرفیوں سے بھر دو۔ اب وہ کچھ دن وہاں رہا تو اس کا وہ انہوں نے مشکیزہ بھر کے، تو بادشاہ نے کہا ذرا جاتے ہوئے اس کو محل کے فوارے بھی دکھا دینا، اور جاتے ہوئے جو دریا ہے محل کے پاس سے بہہ رہا ہے دجلہ، اس کی بھی سیر کروا دینا۔ تو جب اس کو رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے ایسے ہی پہلے محل کے فوارے چیک کروائے، تو وہ تو حیران پریشان ہو گیا، پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ جب وہ دریائے دجلہ کے پاس سے گزرا تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا وہ جیسے اردو کی مثال ہے، کہاں پیدی کا شوربہ، اس نے کہا کہاں یہ میرا مشکیزہ جو میں اتنی دور سے رہا، کہاں یہ پانی کے طوفان۔ یعنی اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ خلیفہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے انسان ہے کہ اس نے میری دل آزاری نہیں کی۔ یعنی وہ اس پانی کے مشکیزے کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا تحفہ لایا ہوں خلیفہ کے لیے، جبکہ خلیفہ کو پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ مثال دے کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ مثال آج کے عابد کی ہے، اور یہ مولانا روم کا جو دور ہے وہ آج سے کم از کم 300 سال پہلے کا ہے۔ مولانا روم وہ ہیں جن کو علامہ اقبال نے بھی پیر رومی کہا ہے، ان کو اقبال اپنا مرشد مانتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے عابد کی مثال بھی یہی ہے، جو بندہ ذرا عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھ لیتا ہے، کچھ چند روزے رکھ لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے تو بہت کچھ کر لیا۔ حالانکہ اگر وہ دیکھے تو اس کے مقابلے میں جو سلف صالحین ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، جو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں، ان کی عبادتوں کا اگر حال دیکھیں تو ہمیں وہی مثال نظر آئے گی جو اس مشکیزے کی اور وہ دریائے دجلہ کی ہے، کہ وہ لوگ اپنی عبادت کی گویا معراج پہ تھے، ان کو یہ ان کے ذہن ہی میں نہیں تھا کہ ہم عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں،
یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ صوفیاء کرام میں اس کو بطور وظیفہ اور بطور مراقبہ اپنایا جاتا ہے۔ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، ما شکرناک حق شکر۔ یا اللہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک بندے کے ساتھ یہی جچتا ہے۔ بندہ وہی ہے جس کے اندر عاجزی ہو، جس کے اندر انکساری ہو، جو اپنے خالق اور مالک کی قدرت کا اقرار کرتا ہو، نہ صرف قولاً بلکہ فعلاً۔ ہمارے ہاں تو صرف قول پہ بات ختم ہو جاتی ہے، گردان ضرور کرتے ہیں ہم، لیکن عملاً جب باری آتی ہے تو عبادت سے لے کے زندگی کے سارے معاملات، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو، غرباء کی، یتامہ کی، مساکین کی دلجوئی کی بات ہو، یا عبادت کی بات ہو، عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ایک چیز، ایک مزاج پایا جاتا ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج کی اس نشست کو ہم نے مخصوص کیا ہے محاسبے کے لیے، کہ ہم غور کریں، ہم فکر کریں، ہم اس پہ سوچیں کہ کیا ہمارا جو مقصد زیست ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اے لیعرفون، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کر، کیونکہ بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہے، بندہ وہی ہے جو بندگی بجا لاتا ہے، ورنہ وہ کہا نا کسی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ بندے زندگی تو ہے ہی اس لیے کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اپنے رب کے اس مقصد کو پائے کہ جس مقصد کے لیے تجھے اس نے پیدا کیا۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، جو بغیر بندگی کی زندگی ہے وہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے۔ وہ زندگی تو ایک جانور بھی گزارتا ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جانور تو اپنے طور پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، ہر مخلوق کی اپنی ایک زبان ہے۔ یہ ہم صرف انسانوں کے ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن ہر مخلوق اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے جو زمین اور آسمان میں ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر شے جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی بھی ایسی کائنات کی شے نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتی۔ حیوان ہیں، چرند پرند، جمادات، یہ پتھر، یہ درخت، یہ مٹی، یعنی کوئی بھی، یہ پانی، ہر شے جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ صرف انسان ہے، ہاں مکلف جن کو بنایا گیا ہے وہ انسان اور جنات ہیں، کہ تمہارا کام ہی یہی ہے، تم نے کرنا ہی یہی ہے۔ باقی مخلوق تو انسانوں کے لیے ہے نا، وہ ایک بڑا مشہور قطعہ ہے نا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یعنی انسان باقی سارا کچھ تیری خدمت کے لیے ہے۔ یہ جو روزی کا تصور ہے نا، واللہ خیر الرازقین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم گھر میں بیٹھے رہے اوپر سے رزق کی برسات ہو، بلکہ اس کا تصور یہ ہے
کہ اللہ نے اس کائنات میں انسان کی زیست کا سامان رکھ دیا ہے. یہ جو ہوا ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ جو پانی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو انسان کا جینا ممکن ہی نہیں تھا. آپ آکسیجن کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ اس کائنات میں کتنے ہی سیارے موجود ہیں کہ جہاں پہ زندگی کا تصور نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں جینے کے وہ اسباب نہیں ہیں. انسان خلا میں جاتا ہے تو پوری مشینری ساتھ لے کے جاتا ہے، وہاں سانس لینے کے لیے، وہاں زندہ رہنے کے لیے. زمین کی ایک مخصوص حد سے جب آپ اوپر کو جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، آپ کو وہاں پہ دوسرے اسباب کی ضرورت پڑے گی. کش ثقل سے بچنے کے لیے آپ کو آلات استعمال کرنے پڑیں گے، تب جا کے آپ وہاں پہنچیں گے. وہاں اگر آپ رہیں گے تو بھی آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ اللہ نے سارے کے سارے وسائل رکھ دیے، کھیتی باڑی کے ذرائع، زندہ رہنے کے ذرائع. آپ یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ ذمہ داری کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ سب کچھ اللہ نے اسباب مہیا کر دیے. یہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. درخت ہمارے لیے، ان کو بطور بالن استعمال کریں، ان کا فروٹ استعمال کریں، سائے کے لیے استعمال کریں. لیکن درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. پتھر ہمارے تعمیراتی مقاصد کے لیے، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے خالق اور مالک کی تسبیح بیان نہ کرے. لیکن انسان غافل اکثر اپنا وقت غفلت میں گزارتا ہے، جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، جیسے میں اکثر یہ بات آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بندگی کا مقصد، ذکر کا مقصد، عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں. نہیں، آپ کا یہ بھی ذکر ہے کہ آپ اگر مزدوری پہ، اجرت پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ جو اجیر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، آجر مجھے دیکھ رہا. اجیر یہ نہ دیکھے کہ آجر مجھے دیکھ رہا ہے. دفتر میں کام کرنے والا بندہ یہ نہ دیکھے کہ مجھے میرا آفیسر دیکھ رہا ہے. دکاندار گاہک کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ لوٹوں، بلکہ یہ دیکھے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے. تو وہ دکانداری بھی عبادت، وہ مزدوری بھی عبادت، وہ آفس میں کام کرنا بھی عبادت، وہ سارے معاملات کرنے ذکر الہی میں شامل ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے رب کی معیت کو اپنے مد نظر رکھا. آپ نے یہ تصور کیا کہ بھائی یہ ایک انسان ہے. مسلمانی تو بات کی بات ہے، انسان. آپ انسان ہونے کے ناطے افسوس یہی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے دین کو، وہ دین کہ جس نے دنیا کو سب سے بہترین نظام دیا، جس نے صرف انسانیت کی بات کی، آج ہماری نادانیوں کی وجہ سے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اس کو اس قدر بدنام کر کے رکھ دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں یار کسی مسلمان کا تصور آتے ہی دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ابھی بم پھاڑے گا اور ابھی ہمیں قتل کر دے گا. جبکہ ہمارے دین کی تعلیم تو یہ کہ خاتون ہے، اچھے کردار کی نہیں تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں دیکھا ایک کتا ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کتا ہے جو ہانپ رہا ہے پیاس سے، اور اس کے پاس ظاہر سی بات ہے وہ گرمی ہے، پیاسا ہے، زبان باہر کو نکلی ہوئی ہے. اس نے کیا کیا؟ موزہ نکالا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا. اور اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت کا حقدار کیا. یعنی ہمارا دین تو یہ ہے بھائی. وہ کون سا دین ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بھائی کسی بھی بے گناہ کو مار دو جہاد کے نام پہ یا جس طرح بھی؟
مخلوق پہ ظلم کرو، نہیں. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. یعنی یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. اور ہماری بدنصیبی، بدقسمتی کہ ہم دین کو سمجھتے ان لوگوں سے جن کو دین کی ابجد کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے اس کو کسی ایسے لوگوں سے سیکھو کہ جو اس کے اہل ہوں. علم کو ایسے لوگوں سے سیکھو جو اس کے اہل ہوں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی بھی چیز ہو لوگ اس فن کے ماہر سے رابطہ کرتے ہیں. آپ نے کوئی کیس لڑنا ہے، لڑانا ہے تو آپ وکیل کریں گے، اچھا سے اچھا وکیل. صحت کے معاملات ہوں گے، ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. یہ فقط ایک دین غریب رہ گیا ہے جس پہ ہر بندہ فتویٰ دیتا ہے. 2 کتابیں اردو کی پڑھ لی، کہیں سے مطالعہ کر لی، اور اب تو سوشل میڈیا نے تو تباہی کے طوفان بپا کر دیے ہیں. اور ہر بندہ باقاعدہ فتویٰ دیتا ہے، باقاعدہ مسئلہ بیان کرتا ہے. حالانکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے آپ کیوں اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں؟ یہ ساری چیزوں نے ملا کے وہ جو دین کا اصل چہرہ تھا وہ ہماری آنکھوں سے دھندلا دیا. ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق تشریح کر رہا ہے اور لوگ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بس ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز جب وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں، وہ سورج، چاند، ستاروں کے حوالے سے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یعنی ان آیات کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ نے جو چاند کے لیے، جو ستاروں کے لیے، چاند کے لیے ایک مدت مقرر ہے، گھٹتے گھٹتے ہو جاتا ہے، یہاں تک کھجور کے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ پتے کی طرح ہو جاتا ہے. آگے پھر سورج، چاند، ستارے، آگے اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے. جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے وہ اسی دائرے میں ہے. لیکن اے انسان، سوچنا یہ ہے کہ کیا تو بھی اسی ڈیوٹی پہ ہے؟ تو بھی اسی دائرے میں گردش کر رہا ہے جس کے لیے تجھے اللہ نے پیدا کیا؟ اسے محاسبہ بھی کہتے ہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور صوفیاء نے اس کو مراقبہ قرار دیا ہے. مراقبہ کیا ہے؟ نگرانی کرنا، سوچنا، فکر کرنا، غور کرنا. صوفیاء کرام اپنے سالکین کو، مریدوں کو مختلف مراقبات دیتے ہیں. بھئی تم نے روزانہ فلاں 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 معمول کے مطابق مراقبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے. ایک کونے میں بیٹھ جانا ہے، زبان بند، منہ بند، آنکھیں بند، نیچے سر جھکا کے یوں بیٹھ اور غور کر مختلف چیزوں پہ. مثلا معیت کا مراقبہ دیا جاتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ پختہ کار اس تصور کو کہ تو جہاں بھی ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تصور جب پختہ ہو جائے پھر انسان کے گناہ کرنے کے چانسز کم سے کم کیا بلکہ ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، لوگوں نے روزے رکھے ماشاءاللہ، آپ حضرات نے جنہوں نے رکھے خوش قسمت لوگ ہیں. تو جو روزہ خور کمپنی ہے وہ روزہ کھانے سے پہلے ادھر ادھر بڑا دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کھڑکی ہے وہ شیشہ، بھائی پردہ لگاؤ، یہ کرو، وہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا بھائی ادھر.
ہاں چلو ہوں کھاؤ، وہ پھر سکون سے نہیں کھاتے بیچارے، زہر مار ہی کرتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم بھی بڑے خوب بن ٹھان کے بیٹھ جاتے ہیں، صحیح تیار ہو گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی اگر دن کو کھاتے ہو بچے نا صاحب پاپا جی آپ تو دن کو کھا رہے تھے، کہڑا روزہ ہے تھوڑا؟ وہ ہم لوگ ایک دفعہ اندرون سندھ میں گئے تو گاڑی میں سارے لوگ مزے سے کھا پی رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو افطاری کے ٹائم پہ گاڑی کی جگہ رکی، بڑا زبردست اہتمام، لوگوں نے جناب دسترخوان اور کمال کھجوریں اور یہ وہ، میں نے دوست نے یار انسان دو پترو تم نے روزہ تو رکھا نہیں ہے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہی کمال کرتے ہیں مولانا، ایک تو ہم نے روزہ نہیں رکھا، دوسرا اوپر سے افطاری بھی نہ کریں، یعنی کم از کم چلو روزے کا سوال ملے، افطاری کا نہ ملے نا۔ مطلب یہ ایک تصور بن گیا ہمارے ہاں۔ تو بہرحال ویسے تو ہمیں یہی اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا راز ہے بھائی۔ اور مجھے بھی کل بلکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی تھی اتنے روزے میں اتنے اچھے کس طرح بول دے یہی سمجھ کے روزے کھاندے تو مطلب کیا ہے کہ اچھا ایک اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں بیچ میں روحان، یہ انسان کو ایک روحانی پاور دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ روز یقین مان دیکھیں نا جنگ بدر جو تھی وہ روزے کی حالت میں صحابہ نے لڑی تھی، اور ہم لوگ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے ہاں یعنی گھاس کٹائی سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے وہ گھاس کٹائی کا ہوتا ہے، روزہ رکھ کے لوگ گھاس کٹائی کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری یہ ساری یعنی عام آدمی دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ جو عبادت ہے یہ انسان کو روحانی پاور مہیا کرتی ہے۔ ہاں اگر اس کے خلاف مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خواتین کو لایا گیا، بہت تکلیف تھی، درد سے وہ کرا رہی تھی، تکلیف محسوس کر رہی تھی، حضور نے فرمایا ان کو الٹی کرواؤ جا کے۔ اب وہ باہر آئیں اور ان کو مطلب ایسے الٹی کروائی گئی تو اس سے گوشت کے لوتھڑے باہر آئے، لوگ بڑے حیران رہ گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کر رہی تھی، یہ غیبت کر رہی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اور غیبت کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم نے بتایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی کسی بھی انسان کی غیبت کرنا، غیبت کیا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے جو اس کو سامنے کہیں تو بری لگے، یہ غیبت کہلاتی ہے، چاہے اس کے اندر وہ عیب موجود ہی کیوں نہ ہو، عیب موجود نہ ہو پھر تو وہ تہمت کہلائے گی جو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن غیبت یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر کوئی مطلب ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی خامی ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اس کو گنا جائے یہ غیبت ہے۔ علی ھذا القیاس یعنی اگر انسان روزے کو اس کے تقاضوں کے مطابق رکھنے کی کوشش کرے، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پورا تو اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا جی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ انسان کو روحانی طور پہ پاور مہیا کرتا ہے، روحانی قوت عطا کرتا ہے۔ تو میں عرض وہی کر رہا تھا مراقبے والی معیت، روزہ خور یقینی بنائے گا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور جب اس پہ وہ کامل اس کو اطمینان ہوگا تب وہ یہ گناہ کرے گا روزہ خوری کا۔ تو جب اس کو یہ تصور پختہ ہو جائے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ میں تمہارے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے سامنے اگر ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارے گناہ پہ گواہ بن جائے گا، تو جب یہ تصور ہمارا پختہ ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر ہم تب گناہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور پختہ ہو جائے اور پھر انسان گناہ کرے۔ اسی طرح ایک اور مراقبہ دیتے ہیں اقربیت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اگر ہمیں یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا اطمینان نہیں ہوتا، دعا کرو جی، اچھا وہ دعا تو ظاہر مولوی صاحب جو ہوتے ہیں بیچارے یہ دعا کرنے والے وہ سب کے لیے دعا کرتا ہے اب اور لیکن اچھا جی ذرا پھر کرو جی دوبارہ،
نہ جی نا کہنو جی، یعنی وہ میں تو اکثر یہ نام وام کا تو بہت کم قائل ہوں، آپ کو تقریباً پتہ چل گیا ہوگا، میں کہتا ہوں اللہ کے پاس ساری لسٹیں موجود ہیں، ہمیں کوئی لسٹ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نام لینے کا مسجد شریف کا چندہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے۔ آپ نے کل ویسے ماشاءاللہ کمال کیا ہے، ویسے میری وہ اپیل پہ بڑا زبردست کام دھرا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ڈبل ہونا چاہیے وہ کام، آستہ آستہ قاسم بھائی آستہ آج جو ہے نا، کل تو آج ڈبل ہونا چاہیے۔ ایک کمیٹیاں نے بڑے خوش ہوتے ہیں اس مولوی تھے جس نے آکھے تھے لوگ پیسے زیادہ دے دیں، لہٰذا اگر تسی مرد خوش ہو تو پھر عمل اظہار بھی کرو نا۔ وہ ایک جگہ میں سندھ میں گیا تراویح پڑھانے، تو وہ ایک بابا، دو بابے تھے بزرگ نا، تو بڑی انہوں نے رمضان میرے ساتھ محبت کی، وہ آپس میں بڑے دوست تھے۔ جب میں آنے لگا تو وہ ایک بہت رونے لگا، اتنا روئے، اس کی آنسو ہی آنسو، دعا تیرا تو استاذوں دیتا ہے کچھ نہیں، وہ اپنی سندھی زبان میں تو دیتا ہے کچھ نہیں، ایویں ہی رونے، اس آگے رونے تو پیسے تھوڑے لگ دیں، سمجھو اس وقت تھی پیسے بھی نہ ماشاء اللہ کل سے کم از کم ڈبل ہونا چاہیے آج، تو یہ دیا کریں، اللہ نہیں ضائع کرتا کسی کا دینا۔ تو اس لیے یہ میں نے بیچ میں ایسے گزارش کر دی، تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ اس معاملے میں میرے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا اقربیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اب پکارو تو بھی سنتا ہوں۔ پکارنے کا بھی اس نے حکم دیا، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ نہیں جی اللہ تو شہرت تو زیادہ قریب ہے لہذا سب دعا کرنے جی کے لوڑ ہے، نہیں، دعا کا بھی اسی نے حکم دیا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ میری سن رہا ہے جو میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر ہمیں بار بار یہ نام لینے کی اس کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی وہ نام کی بات تھی نا کہ جب آپ کسی کا نام، یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، جب کوئی بندہ فرض کریں ایک بندہ ہے آپ میں سے، وہ کہتا ہے بھائی میں 1,00,000 روپیہ مسجد کے لیے دے رہا ہوں، اب اس کا اگر مجمع میں نام لیا جائے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے ذہن میں تھوڑا سا بھی تکبر آ جاتا، تھوڑا سا فخر و مباحات آ جاتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اس کا وہ سارے کا سارا دیا رائگان چلا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا مومن کا بھائی ہے۔ مجھ سے بعض دوست گلا کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندے ایسا مسجد نال اتنا تعاون کیتا، تسی اعلان کر ذرا اس کا نام گندے کرو استاد۔ ہاں کوئی باہر کا، اب بستی سے باہر کا، آپ پتہ جس شخص نے یہ مسجد بنائی ہے، مطلب جس کا زیادہ تر حصہ، اس کا کم از کم میرے خیال میں 3-3.5 کروڑ کا حصہ ہے، کبھی میں نے ایک دن بھی نام لیا ان کا یہاں پہ، دعا ضرور کرتے ہیں ذاتی طور پہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ میری ذاتی خدمت کی ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن اشتہار میں نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کا جو رہتی ہے وہ بھی فنا، وہ کل باندھ دے تو چوٹو لوڑے ہو، آج رہتی بھی فنا، وہ نام لینے سے رہتی بھی فنا کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے۔ وقتی طور پہ تو میں تعریفیں کروں، بندہ مجھے 5,000 دیتا ہے، میرا نام وہ کل 10,000 دے گا، استاذہ میرا نام کہتے جی، میرا تو جیبا گرم ہو جائے گا، اس کا تو کام ہو گیا نا۔ پھر مقصد مجھے یہ نہیں ہے کہ میری جیب گرم ہو، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کی اصلاح، اور یہ میں میرے رسول پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، اس لیے اس چیز کو آپ محسوس نہ کیا کریں۔ جو میرے دوست احباب بزرگ، میرے مقتدی، میرے شاگرد، میرے عزیز جو میرے ساتھ ذاتی طور پہ میری خدمت کرتے ہیں، میں اپنے رب سے اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، اور وہ دعا پہ ان کو بس کرنا چاہیے۔ ہاں ظاہر اگر کوئی کہتا ہے تو اعلان کر شوسان بشا وہ جانا تھا اللہ جانا، بھائی بڑی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، میں تو بس سیدھی صاف کر۔ اس لیے ایک مراقبہ معیت، ایک مراقبہ اقربیت، اور اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے تفکر، تدبر، افلا تتفکرون افلا یتدبرون۔ بار بار قرآن کریم ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک ساتھ کا، ایک گھڑی کا جو
تفکر ہے، سوچنا ہے، وہ کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ جب آپ اپنے اتنا معمول بنا لیں، آج کے بس اس چیز کی آخری 2-4 منٹ میں آپ سے آخری اپنی پوری بات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. آج کی اس ساری گفتگو کے نتیجے میں اگر ہم صرف ایک سبق لے کے چلے جائیں، محاسبہ، مراقبہ، تفکر، تدبر، یقین مانیں یہ 4 لفظ آپ اپنے دل پہ نقش کر لیں، آپ کی زندگی نہ تبدیل ہو تو آ کے میرا گریبان کرو. بہت مطلب لوگوں کو گلے ہیں ہوتے ہیں، یار بہت سے ایسے خیالات آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا. آپ ہی جاؤ تو آپ نے دیکھو نا، کچھ لوگ مسجد میں آتے تو ایسے اضطراب میں بیٹھے رہتے ہیں، مضطرب سے، بس ان کو جیسے کوئی ٹینشن ہے، ان کو مصیبت ہے، تکلیف ہے، گھڑی پہ بار بار گھڑی پہ نظر ادھر نظر ادھر نظر ادھر. مسجد میں آؤ تو ایسے بیٹھ جاؤ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہے گویا مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالا جائے، کیونکہ پانی اس کی زندگی. اسی لیے مسجد جو ہے وہ مومن کی زندگی ہے، روحانی زندگی ہے. اور منافق کی مثال اس طرح ہے جس طرح پنجرے میں پرندہ قید ہوتا ہے اور وہ پھڑ پھڑاتا رہتا ہے کہ میں کون سا وقت ہو کہ میں ایک دم یہاں سے باہر نکلوں. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں اگر ہم آج کے اس عید کے اجتماع میں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمیں آج کے دن محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ آج جس طرح میں نے کل اجتماع میں لیلۃ الجائزہ گزشتہ جو کہ جائزہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر. آج کے دن اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے آپ پہ فخر اور مباحات فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ دیکھو میرے فرشتوں، تم اس انسان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، آج دیکھو اس نے میرے حکم کے مطابق سب کچھ میسر ہوتے ہوئے بھی، ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے صرف میرے حکم پر منہ پھیر لیا. اس کا نفس بھی تھا، خواہشات کا مطالبہ بھی تھا، اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی، اس کو پیاس بھی لگ رہی تھی، اس کا دل چاہتا تھا کہ میں کھاؤں پیوں، میں اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کروں، لیکن روکا کس چیز نے؟ میرے حکم نے. میرے بھائیوں، بڑے خوبصورت کسی بات کی، ہم اللہ کے حکم پہ حلال چیزوں سے اگر رک سکتے ہیں تو پھر حرام چیزوں سے رکنے میں کیا امر مانے. یہی تو ایک سبق ہے نا کہ ہم اگر اس مہینے میں حلال چیزوں سے رکتے ہیں تو پھر ہمیں باقی ساری زندگی پھر حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کا اظہار فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس کا کیا اجر ہے اس مزدور کا کہ جس نے اپنا کام پورا کیا ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس کا حق ہے کہ اس کو پوری کی پوری اجرت دی جائے. اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث طویل ہے، اس کا میں ایک مطلب خلاصہ سا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا. اور جب آپ عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی وہ بندہ عیدگاہ سے عید پڑھنے کے بعد واپس جاتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے گناہوں سے وہ پاک اور صاف ہو کے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہمیں اللہ پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہو اور ہم پھر ناپاکی کی طرف بڑھیں. تو آج کے اس اجتماع میں ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے، کوشش کرنی انسان کا کام ہے، نتیجہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اس فرض کو، اس بندگی کے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر لازم کیا ہوا ہے. یہی میں نے آج کے اس اجتماع کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. باقی فطرانے کے حوالے سے مسائل، آنے جانے کے حوالے سے مسائل میں بیان کر چکا ہوں. ایصال ثواب